ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے یہاں زمیندار فصل کو دیکھ کے کہہ رہا تھا 75 من ہوگا، 75 من اب ہو جائے گا، 77 78 ہوگا۔ اللہ کی قسم 2 گھنٹے کی بارش نے تیس نیس کر کے رکھ دیا، فصلیں بچ گئی۔ یا اللہ بارش روک دے، یا اللہ بارش روک دے۔ 4 مہینے کے پہلے کہتا اللہ بارش دے دے، اللہ اللہ کہتے وہ ایک زبان پہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب لوگوں کا یقین یہ ہو جائے بارشوں سے فصلیں اگے گی، جب لوگوں کا یقین ہو جائے مال سے کام بنے گا، جب لوگوں کا یقین ہو جائے عہدوں سے عزت ملے گی، تو رب اکبر کی قسم ہے نہ وہ دل کا اجالا دیکھے گا، نہ رات کا اندھیرا دیکھے گا، ایسا عذاب کا تھپیڑا لائے گا، اللہ کی قسم گناہگاروں کے ساتھ دینداروں کو بچھاڑ کے رکھ دے گا۔ یہ جو سیلاب آیا، چڑیوں نے کون سا گناہ کیا تھا، مویشیوں نے کون سا گناہ کیا تھا، بکریوں نے کون سا زنا کیا تھا، گائے بیلوں نے بھینسوں نے کون سا شرک کیا تھا۔ میرے عزیزوں، دودھ دینے والے، چوچو کرنے والی، ری کرنے والی، زمین پر رینگنے والی، فرمایا اے بندے تجھے کیا پتا، حضرت انسان تجھے کیا پتا، حضرت محمد کے امتی تجھے کیا پتا، میرے بندے تجھے کیا پتا، تیرا کردار اچھا تو سارا جہان اچھا، اگر تیرا کردار خراب ہے تو سارے جہان کی رونقیں تیری وجہ سے خراب ہیں۔ کیا کریں، بچوں کا شوق ہے، کیا کریں، بچوں کا شوق ہے، مولوی صاحب گزارا بھی تو نہیں ہوتا، مولوی صاحب گزارا بھی نہیں ہوتا، مولوی صاحب آپ میری جگہ پر آ کے دیکھیں تو صحیح، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ یہ شکر ہے مولوی چپ ہیں، کہتے ٹھیک ہے ہم آپ کی جگہ پر آنے کو تیار ہیں، آپ ہماری جگہ پر آ جائیں، ہم آپ کی جگہ آتے ہیں، آپ کے کاروبار کو حلال کر کے لکھواؤ، ہمارے سے نقصان ہو جائے پگڑی اتارنا اور ہمارے پیر باندھ کے موچڑے مارنا اگر تمہارے کو نقصان ہو جائے، کیوں؟ ہم تمہارے کاروبار کا آغاز ہی اللہ کے نام سے کریں گے اور اختتام بھی اللہ کے نام سے کریں گے۔ ہم وہ بازار لے کے آئیں گے ٹنڈے آدم میں جو مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، پھر مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی، پھر اللہ کے نبی نے مدینے میں ایک سوق المدینہ بازار بنوایا۔ یہ گلیاں اللہ کے نبی نے بنوائی، کیسے؟ ایک اونٹ ادھر سے لے کے آؤ، ایک اونٹ ادھر سے لے کے آؤ، جب کراس کرے تو دونوں اونٹ آپس میں جڑ جائیں، گلی اتنی کشادہ ہونے چاہیے کہ دونوں کے بال بھی آپس میں نہ لگیں۔ یہ تصور آج کی حکومت نے نہیں دیا، جو 1400 سال پہلے رسول اللہ نے دیا۔ گلی کا تھلا نہیں بڑا ہونا چاہیے، لوگوں کی آمد و رفت میں نقصان نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے اور دیکھا 3-4 اینٹیں تھلے کی مکان کے باہر نکلی ہوئی، چھوڑ دیتے رسول اللہ کا سسر ہے، چھوڑ دیتے سرتاج انبیاء کی گھر والی کا گھر، در گزر کر دیتے کاتب وحی امیر معاویہ کا گھر، ٹھک ٹھک دروازہ بجا دیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے باہر آ گئے، عمر کیوں میرے دروازے پر آئے، مجھے بلا لیا ہوتا، کہ نہیں آج آپ کے محلے میں سے گزر رہا تھا، آپ کے گھر کے پاس سے گزرا، یہ اینٹیں باہر نکلی ہوئی ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے نہیں سنا جو چیز مسلمانوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بنے اسے ہٹا دینا چاہیے، معذرت کے ساتھ آپ زحمت نہ فرمائیں، مجھے اپنے گھر سے ہتھوڑا چھینی لا دیں، اگر آپ کے گھر میں نہیں تو انتظار کریں، میں لے کے آ رہا ہوں، میں اس کو توڑ کے برابر کروں گا تاکہ اللہ کے دربار میں آپ شرمندہ ہونے سے بچ جائیں۔ اب ابو سفیان نے کیا کہا، اچھا تیری یہ جرت، میں نبی کا سورا ہوں اور تو حکومت کو تو یوں کر رہا ہے، ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ امیر معاویہ کا ابو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، حضرت عمر کا ہاتھ لے کے سینے سے لگا لیا کہ عمر زندگی کا پتہ کوئی نہیں، پہلے میرا نمبر آ جائے یا تیرا نمبر آ جائے، اگر میرا نمبر آ گیا تو وہاں جا کے گواہیاں دوں گا۔ کملی والے جس عمر کے سر پر امت کا بوجھ ڈال کے آیا وہ عمر اللہ کے قرآن کے مطابق دھرتی پر فیصلے فرما رہا ہے۔ کہہ کے دیکھو نا کسی کو، آج رکشے والا ہی مان نہیں پڑتا، سائیکل والا مان نہیں پڑتا، میڈیکل سٹور پر دودھ والی دکان پر دوائی لے رہا ہے، ہم گاڑی کو کہنے پی 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 تو کھڑا کے
ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی کس نے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ یہ مدرسے والے تمہارے آگے راگ لپا یہی تو کر رہے ہیں، یہی تو رو رہے ہیں۔ وہ لوگوں جو قرآن تم نے الماریوں میں اس دھی رانی سے پوچھے، مکان اس کا چھوٹا پڑ گیا، ڈرائنگ روم، سلیپنگ روم، ڈائننگ ہال، ٹی وی لانچ اس کا چھوٹا پڑ گیا، اتنا گھر والوں سے سامان دیا، اس نے ایمرجنسی فوراً 2 کمرے اوپر بنوائے، بالکونی بنائی، دخل بنا لیا، اس کا مکان اتنا چھوٹا پڑ گیا، اس نے مکان کو کشادہ سامان رکھنے کے لیے کیا، سب کچھ اس کے مکان کی باؤنڈری کے اندر سما گیا، نہیں آیا تو قرآن کسی کمرے میں نہ آیا، وہ صندوقڑی کے اندر رکھا ہے۔ ہاں اب دلہن بلکہ تو لے کے آئی تھی، جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا اس دن اس قرآن کو کھول کے دیکھے گا، اس سے پہلے اس قرآن کو کوئی نہیں کھول کے دیکھے گا۔ بتاؤ قرآن روئے گا کہ نہیں؟ یہ چوک اعظم پنجاب میں علاقہ ہے، جماعت والے میرے عزیزوں مسجد کے اندر چلے گئے اور وہاں لوگوں نے کہا، ایک ڈیرا تھا، انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ اللہ کے گھر میں نہ رہنا، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، مسلمان بھائی تم پردیس سے آئے ہو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، مسجد میں نہ رہنا، یہاں جنات کا سایہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے گھر اور جنات کا سایہ؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی آپ دیکھنا رات ہوگی، مغرب کے بعد یہاں سے کوکو کی آواز آئے گی، یہاں سے رونے کی آواز آئے گی، یہاں سے چلانے کی آواز آئے گی، جن بولتے ہیں جن، ہم تو ڈر کے مارے مسجد میں نہیں جاتے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ماشاءاللہ، فانوس مسجد میں، ماربل مسجد میں، خوشبوئیں مسجد میں، بخور مسجد میں، قالین مدینے کی نسبت کے کلر والے مسجد میں، لیکن میں مسجد میں نہیں، قدرت کی پھٹکار پڑی۔ یہ کہہ رہے ہیں مستورات بیٹھی ان کے لیے فرما دے، مستورات اس قابل ہیں کہ عبداللہ نان کی سونے گی؟ وہ تو قاری شاید کو کہہ دیں گی مولوی صاحب اگر آپ نے چندہ لینا مولوی صاحب کو نہ بلانا، اس مرتبہ پھر دیکھ لو، پھر وہ اگر میں تمہیں برداشت نہیں کرتی میری سنیں گی۔ ماشاءاللہ، مولوی زیادہ ہنسے، پوچھو کیوں؟ اگلی بات میں نہیں کہتا، ان کا تو کہا ہی نکل گیا۔ ماشاءاللہ، یہ بھی اللہ نے ہمیں سعادت دی، ہم عورتوں کے حق پورے کرتے ہیں۔ قاری صاحب، مولوی صاحب، یہ اللہ نے ہمیں سعادت بخشی ہے، قیامت کے دن عورتوں کے حق سے بری ذمہ ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے ان کو رلایا نہیں، دیے تمہاری تھی، جو عورتیں بن کے بہویں بن کے ہمارے گھروں کے اندر آئی، اللہ کی قسم تم نے سیٹھوں کے گھر بھی بیا ہے، تم نے مولویوں کے گھر بھی آیا۔ اپنی بچیوں سے پوچھو تمہیں محبت کہاں ملی، تو کہیں گی قرآن والوں کے قدموں سے ہمیں محبت ملی۔ ہم دو نمبری نہیں کرتے، ہم ایک پر اتفاق کرتے ہیں، اگر فون پر رات کو پیکج لگے تو اسی سے بات کرتے ہیں، یہ نہیں بستر پہ اور ٹیلی فون میں کوئی اور ہوتی ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اس چیز سے ہمیں بڑی ذمہ رکھ رکھا ہے۔ ہر بیٹی کا دکھڑا سن لو، حویز لینے آوے گی مولوی صاحب کے پاس، وہ کہے گی مولوی صاحب میں کیا کروں، آپ دعا فرما دیں، میرے شوہر کی غلط عادتیں نہیں چھوڑتی۔ میں کہتا ہوں بہن کیا؟ کہ مولوی صاحب بس جانے دیں، بس آپ دعا فرمائیں۔ یہ تیری بیوی تیرے خلاف گواہی دے رہی ہے، میری بیوی نہیں دے رہی۔ کسی مولوی کی بیوی نے انٹرویو دیا آپ کو، یا کسی اینکر سے اس نے آ کر رو کے کہا کہ مولوی نے مجھے یوں کر دیا؟ صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آ گئے، سن لو بات، کیا بات یاد آ گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آ گئے، کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ جو کفر سے نہ رویا، جو دریاؤں اس کے سامنے کھڑا ہو کے اکڑ گیا، جو زمین کے زلزلوں کو دیکھ کے نہ گھبرایا، اپنی بیوی کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا عمر بک کے گھر والی قریب آئی، کہا عمر مجھے پتہ ہے سارا دن مدینے کی گلی میں اے عمر تو ننگے پاؤں پھرتا ہے، لگتا ہے گرمی تیرے دماغ کو چڑھ گئی، عمر اللہ سے میں دعا کرتی ہوں تیرے لیے کوئی جوتے کا بندوبست کر دے۔ کہا نہیں وہ مجھے نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیوں روئے؟ تیری وجہ سے۔ اللہ اکبر، اپنی بیوی کو کہہ رہے تیری وجہ سے۔ کیا ہوا؟ کہ آج جب میں مسجد سے نکلا کوئی مجھے دیکھ کے واہ عمر کے نعرے لگا رہا تھا، دوسرا قدم میرا اٹھا، کوئی مجھے کہہ رہا تھا سنیے میری بیٹی، کوئی مجھے کہہ رہا تھا اللہ اکبر یہ وہی عمر جا رہا ہے جس نے بکری اور شیر کو ایک گھاٹ کھڑا کر دیا۔ اگلا قدم اٹھایا، کوئی کہہ رہا تھا وہی عمر ہے جو گھور کے دکھائے ہوائیں اپنا رستہ تبدیل کر لیں، جو لکھ کے دکھائے سوکھے دریا چلنے لگ جائے، جو زمین پر یوں کر کے درہ مارے زلزلے رک جائیں۔ اللہ اکبر، جب میں گھر کے قریب پہنچا اس کان میں میرے آواز
آواز آئی اور کسی نے کہہ دیا یہ وہی عمر جا رہا ہے جس نے جانوروں کے چراگاہوں کے روڈ بھی پکے بنا دیے، سوراخ گڑے سارے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے، کوئی آنکھ کا کانا کوئی نبینا اندھا جانور ہو وہ یا دن کے اجالے میں دوڑ لگائے، کسی گڈھے میں کسی ٹوئے میں کسی سوراخ میں اس کا پاؤں پھنس گیا، ہڈی پہ ضربہ آ گئی، قیامت کے دن عمر کو جواب دینا پڑے گا۔ وہ گھر والی کہنے لگی عمر پھر تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے، اتنی دنیا تیری تعریف کر رہی ہے۔ کہنے لگے جب گھر کے اندر میں نے تجھے اس حالت کے اندر دیکھا، ان آنکھوں کی اینیوں سے پانی آ گیا، میری گھر والی بتا میں نے ہر ایک کا حق پورا کر دیا، تیرا بھی میں نے حق پورا کیا کہ نہیں کیا؟ پوچھا کبھی گھر میں جا کے؟ بھائی کی طرف سے رشتہ آ گیا، یار تیری بیٹی جوان ہے، میرا بیٹا جوان ہے، کیا بات شادی کر دیں، رشتہ کر دیں؟ انہوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، او یار اس سے بھی پوچھ لے۔ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں زبان نہ کھینچ دوں گا اس کی، انہوں نے گھر سے نکلنا ہے، مار کھانی اس نے میرے سے۔ مولانا اللہ کی قسم آپ ہسٹری آف اسلام پڑھ کے دیکھیں، اسلام کی عورت کا مقام پڑھ کے دیکھیں، جس طرح اللہ نے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جس طرح اونٹ کو 6 سال کے بچے سے نکیل ڈلوا دی، اللہ نے مرد سے عورت کو نکیل ڈلوا دی۔ اللہ اگر اسے کھلا چھوڑ دے، اس کی باغیں چھوڑ دے، خدا کی قسم ٹنڈو آدم میں تیرا رہنا مشکل کر دے، تو ہاتھ کی مار مارے، وہ زبان کی مار مارے، تو گھر سے نکلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ تو اللہ نے اسے عورت کو مرد کے متحد بنا دیا۔ خبردار خبردار، یہ ٹیڑھی پسلی سے ہے، اسے اکسانا، اسے مجبور نہ کر۔ اس نے اگر ننگے سر باہر کھڑے ہو کے دکھا دیا، خدا کی قسم تیرے باپ دادے کی غیرت کا جنازہ 1 منٹ میں نکال کے رکھ دے گی۔ یہ تو اللہ نے پردوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ 4 مدرسے چلانے والا، یہ کون ہے؟ 5 مسجدوں کا ذمہ دار ہے، ٹھیکیدار ہے، متولی صاحب ہیں، یہ کون ہے؟ 400 راشن کے تھیلے گئے تھے، لیکن گھر میں بھی تو جا کے پوچھ، اللہ اکبر، تیرے بول سے یہ ہستی ہے کہ روتی ہے؟ یقین جان وہ اگر تو نہ بھی راشن دیتا، 1000 دینے والے آتے، لیکن جو تیرے حق مہر کے دے کے تیری نکاح میں آئی، اس کا ذمہ تیرے ذمے، رلائے گا اللہ تجھے رلائیں گے، ہنسائے گا اللہ تجھے ہنسائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، اے میری گھر والی بتا تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں، میں نے تیرے حق پورے کیے کہ نہیں؟ اب بیوی بھی تھی عمر کی، کہنے لگی عمر مجھے بتا، تیرے ڈر سے کہوں کہ اللہ کے ڈر سے کہوں؟ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے ڈر سے کہہ۔ کہنے لگے عمر پھر ناراض نہ ہوئیو، عمر تیری مرضی، مار یا جو مرضی کر، ناراض نہ ہونا، تو نے چونٹیوں کے، بلیوں کے، کتوں کے حق تو پورے کیے، لیکن عمر تو نے میرا حق پورا کوئی نہیں کیا۔ اب کہ چیخ نکلی، کام زمین پہ گیا، اور ایسا بچوں کی طرح میرا نبی کا عمر رویا کہ گھر والی کو ترس آ گیا۔ عمر اٹھ کے بیٹھو، اللہ عمر پہ رحم کر دے۔ کیا ہو گیا؟ آئے مر کے، اگر تو اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اپنا حق لینے کے لیے کھڑی ہو گئی تو عمر کا کیا بنے گا؟ سنو، یا تو اپنے حق معاف کر دے یا گریبان پکڑ کے عمر سے بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ پھر ادھر بیوی روئی، ادھر فرمایا میں کیا کروں، میرے پیر میں جوتا نہیں، میں تجھے سہولت کہاں سے دیتا، میں کیا کروں، 17 پیوند والا کرتا میرے پاس، میں ریشم کے لباس کہاں سے لاتا؟ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، وہاں کا ایک پادری آگے بڑھا، انہوں نے کہا تو نبی کا عمر ہے ہی کوئی نہیں؟ 4 کہنے لگے یہی ہے، شکل میں، صورت میں، کردار میں، غلام سواری پر یہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، یہ نبی کا عمر نہیں۔ انہوں نے کہا وجہ کیا؟ اس نے کہا دیکھ میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے 17 پیوند ہیں، یہ تو 16 پیوند ہیں، 17واں نظر ہی نہیں آ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پریشان کیوں ہوتا ہے، میرے سے پوچھ لیتا۔ اپنی یوں کر کے بغل اٹھا دی اور یہاں بغل کے اندر 17 پیوند دکھا دیا، کہ 16 یہاں لگے ہوئے ہیں، 17 میری بغل میں لگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم کتاب کو پر رکھ دیا، کہنے لگا آنکھیں نہ مانے، مانے نہ مانے، لیکن کردار کہہ رہا ہے تو محمد الرسول اللہ کا عمر ہے۔ اللہ میرے پاس، میرے عزیزو تجھے پتہ ہے روزانہ جوں کے ٹکڑے میں روزانہ کھاتا ہوں، میرے پاس تری کوئی نہیں، تجھے کہاں سے کھلاتا؟
मदीने शरीफ में देसी घी महंगा हो गया, डालडा था ही कोई नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में आए और बीवी से कहने लगे, ए मेरी घरवाली, तुझे पता है देसी घी की डिमांड बढ़ गई? कहा हाँ हाँ, मुझे भी कानों में कि मोहल्ले वाली ने बताया। कहा फिर क्या ख्याल है? जैतून का तेल आम हो गया, गरीब जैतून का तेल, यतीम जैतून का तेल, अमीर जैतून का तेल, फिर मेरे घर के अंदर भी जैतून का तेल पकेगा। अल्लाह कभी कहने लगे, उमर अल्लाह के वास्ते इतनी सख्ती तो नहीं, हम खाएंगे, बच्चे खाएंगे, रिश्तेदार खाएंगे, तेरी बहुएं खाएंगी, तेरे पोते दोते खाएंगे, लेकिन उमर मुझे पता है कि तुझे जैतून का तेल मुआफिक नहीं है। जब मैं तुझे जैतून का तेल खिलाती हूँ, रोटी में या सालन में तेरे मैदे में गैस हो जाती है। उमर इतनी इजाजत दे दे किचन की कि तेरे खाने में देसी घी का चमचा डाल दो और बाकी जैतून। फरमाया जब तुझे कह दिया कि देसी घी नहीं जैतून का तेल उमर भी खाएगा, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उमर का नुकसान हो जाएगा। जब 2-3 दिन मेरे अजीजों जैतून का तेल इस्तेमाल करना पड़ा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ बैठते पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती, अंतड़ियों की मरोड़ियों की आवाज आती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तंग आ गए, जहाँ बैठते पेट गुड़गुड़ करता। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 17 पेवंद वाला कुर्ता उठाया, अपने पेट को नंगा किया और यूं करके अपना मांस पकड़ा, 3-4 थप्पड़ जोर जोर से अपने पेट पे मारे। का क्यों उमर को परेशान करता है? जब नहीं खिलाना तो नहीं तुझे देसी घी खिलाना, तुझे पता नहीं मदीने के यतीम बेवा गरीब के बस से बाहर है, जितना मर्जी आज के बाद रो के दिखा, उमर को कोई तेरे रोने की परवाह नहीं। जब तक यतीम के दस्तरखान पे देसी घी नहीं आएगा, उमर की रोटी के ऊपर भी देसी घी कोई नहीं आएगा। यहाँ आपने ऐलान सुना, पेट्रोल 100 रुपये सस्ता हो गया और अब्दुल मालिक साहब सस्ता हो गया, लेकिन 2 लीटर डलवाओगे तब सस्ता, ज़्यादा डलवाओगे तो 50 रुपये महंगा। अल्लाह अकबर। बड़े हम भी खुश। मैंने कहा यार ड्राइवर से, मैंने कहा 100 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया। उन्होंने कहा फेक है। वो तो अगले दिन पता लगा 800 सीसी कार वालों के लिए, मोटरसाइकिल वालों के लिए 1 महीने में 21 लीटर डलवा सकते हैं। अगर ज़्यादा डलवाएंगे तो दुगनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। और गरीबों के लिए 100 रुपये सस्ता, और 800 सीसी के बाद जिनके पास कार है उनके लिए 50 रुपये तेल महंगा भी हो गया। लो पहले लड़ाई की कमी थी, जो पेट्रोल पहले असम्बलियों में सर फट रहे थे, अब पेट्रोल पंपों में फटेंगे। वहाँ जो बजट की कापियों से फट रहे थे, यहाँ प्लास्टिक की बोतलों से फटेंगे। ठा 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 मजे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखना कारी शाही साहब, चल मदीने चलें। हाँ, अमन वाला शहर, सुकून वाला शहर। पता नहीं हमारे पाकिस्तान को किसकी नज़र लग गई। खुदा की कसम 6 लाख ज़िबा हुए हैं हमारे माँ बाप, हमारी बेटियाँ। बाप ने बेटी को उजड़ते देखा, बहन ने भाई को कटते देखा, बीवी ने शौहर को उजड़ते देखा, शौहर ने बीवी की इज्जत लुटते देखा। आज से 47 के अंदर 75 साल पहले तब जाके धरती आई थी, जिसको पता नहीं किसकी नज़र लगी। अल्लाह की कसम ना मुराद करके रख दिया। अल्लाह हमें उम्र दे, उम्र का सानी दे दे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह बरसैट इक़्तिदार पर आए, 6 बर्र आज़मों का हुकूमत करने वाला। इशा की नमाज के बाद बैठ के घरवाली के पास बैठ के रो रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे पता लगता है आपको भूख लगी। कहा नहीं नहीं। फिर क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा 4-5 दिन हो गए छाबड़ी फरोश अंगूर वाला जब मैं मस्जिद के बाहर बैठता है, जब मैं नमाज पढ़ के निकलता हूँ, मुझे टोक मार मार के शर्मिंदा करता है। उन्होंने कहा क्या हुआ? का रोज़ाना कहता हूँ ले जा, 6 बर्र आज़मों के हुक्मरान, क्या तेरे पास 2 आने भी नहीं है? ले जा अंगूर, अपने बच्चों के मुँह का जायका तब्दील कर दे। आज उसने मुझे इतना शर्मिंदा किया, अल्लाह का वास्ता 2 आने उधार दे दे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ को तनख्वाह मिलेगी तो तेरा कर्जा चुका दूंगा। अल्लाह अकबर। न उठी, न तकिए में हाथ, न चादर में हाथ डाला, ज़ारो कतार रोने लग गई। कहा उमर बिन अब्दुल अजीज़, अगर 2 आने मेरे पास होते तो आज तेरी बच्चियाँ रोटी पर प्याज रख के खाती। जा मुँह के सूंघ के देख ले, वक़्त के बादशाह के घर आज सालन कोई नहीं पक्का है। लेकिन अल्लाह की कसम दौर ऐसा था, हाकिम वक़्त के घर सालन नहीं पक्का। ज़कात का पैसा बैतुल माल में आया, फरमाया गरीबों में दो, कलेने वाला कोई नहीं। का यतीमों में दो, कलेने वाला कोई नहीं। मसाकीन को दो, कलेने वाला कोई नहीं। फरमाया अच्छा ऐसा करो,
चौकों चौराहों में माल के ढेर लगा दो, का लेने वाला कोई नहीं। का इतना अनाज खरीदो, दाना खरीदो, परिंदों को डाल दो, का खाने वाले कोई नहीं। ज़कात देने वाले थे, लेने वाला नजर ही कोई ना आया था। लेकिन हाकिम कौन था? जिसके पाँव में जूता नहीं और घर के अंदर जिसकी हंडिया के अंदर सालन नहीं था। लेकिन जब मरा बरातुन मिनल्लाह उमर बिन अब्दुल अजीज, आसमानों से अल्लाह के खजानों से एक पर्चा उड़ता हुआ आया, उसके कफन पर आके गिरा। क्या उमर बिन अब्दुल अजीज मुबारक हो, तेरे इक़्तिदार हुकूमत और तेरे इक़्तिदार को अल्लाह ने कबूल किया। कब्र में जाने से पहले अल्लाह ने पर्चा ये कार्ड भेज दिया, अल्लाह ने इस कब्र के कोठड़े को जन्नत का बाग बना दिया है। मेरा क्या ये नहीं हमारी हुकूमत पड़ती? इनसे रहम करम की भीख मांगनी छोड़ दो। हमारा मौजू कभी नहीं आता हुकूमत का, लेकिन आज दिल दुख रहा है। हमारी तो बड़ी उम्मीदें थी तुम्हारे से, सारी उम्मीदें। अब इनके लिए दुआ करो, अल्लाह इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म करे और मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी से कहने लगे, माफ़ कर दे। उन्होंने कहा मैंने कोई नहीं करने। बच्चों की तरह जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे, तेरी मेहरबानी माफ़ कर देना, तेरी मेहरबानी माफ़ कर देना। बीवी भी बड़ी सियानी थी, कहने लगी आज मौका है, अल्लाह अकबर, दबा लो उमर को। कहने लगे उमर माफ़ कर दूंगी सारे हक, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे कबूल करनी पड़ेगी। तुम्हारी गोरी सोच में भाई क्या तेरी सोच है? क्या लगे उमर, तूने सुना या नहीं सुना? मैंने इन कानों से कई मरतबा सुना है, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर। ये किसने कहा? फातिमा के अब्बे ने, हुसैन के नाना ने, आयशा के घर वाले ने, आयशा के हुजरे को क़यामत तक जन्नत का टुकड़ा बनाने वाले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मरतबा आपकी हयाती में सुना, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर। उमर तुझे यकीन कहाँ का? फिर मुझे भी यकीन है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर कहने लगे तेरे हक का इससे क्या क्या वास्ता? कहने लगे अभी बताती हूँ। आगे हाथ बढ़ा दिया, ए उमर ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर हाथ रख। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ रखा, बीवी ने अपना हाथ रख कर उमर का हाथ दबा लिया। उमर नहीं छोड़ूंगी और तू भी छुड़ाने की कोशिश ना करना। तू चाहता है मैं तुझे अल्लाह के दरबार में शर्मिंदा ना करूँ, तू चाहता है कि उमर मैं अपने हक माफ़ ना करूँ। वो कहने लगे फिर हक कौन सा है? रोटी, कपड़ा, मकान का? उमर वो जब से तेरी दहलीज मैंने पार की मैंने सोचा ही कोई नहीं। लेकिन उमर मैं भी तो औरत ज़ात हूँ, मेरी भी तो ख्वाहिश है, मेरे सीने के अंदर भी तो एक दिल है। उमर मेरा दिल करता है तो मुझे हंसाए, उमर तेरा दिल करता है मैं तुझे हंसाऊँ, उमर तेरा दिल करता है मैं तेरे से हंस के बातें, तुम उससे हंस के बातें करे। लेकिन उमर मुझे मौका ही नहीं मिलता। सुबह तो जब जाता है मैं पर्दे को उठा के देखती हूँ, कभी किसी यतीम के दरवाजे पर, कभी किसी बेवा के दरवाजे पर, किसी यतीम बच्चियों की बकरियों के बाड़े को साफ करता, कभी दूध निकाल के उनके घर किसी मजदूर की बीमार बकरी को उठा के नजर आता है। उमर तेरी हालत को देखकर अल्लाह अकबर मुझे तेरे पे तरस आता है। उमर परसों तो नंगे पाँव मदीने की गली में दौड़ रहा था, उस्मान अपने छत के कोठे के ऊपर कह रहा था उमर वापिस आ जा, वापिस आ जा, नंगे पाँव हैं, तपती रेत है, नुकीले पत्थर हैं, उमर तेरे पैर जख्मी। तूने कहा था उस्मान मैं क्या करूँ? अल्लाह अकबर। बैतुल माल से एक ऊँट रस्सी तोड़ा के दौड़ गया, उसे पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। अगर मुसलमानों के माल में से ऊँट आगे पीछे हो गया तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी की उम्मत उमर के गिरेबान को हाथ डालेगी। उमर मुझे तेरे पे तरस आता है, फिर मेरा दिल करता है शाम को आएगा मेरे पास बैठेगा, मैं तेरे पैर दबाऊंगी, तो मेरे हाथ दबाएगा, तो मेरा हाल पूछेगा दिन कैसे गुजारा, मैं तेरा हाल पूछूंगी दिन कैसे गुजारा। लेकिन उमर जब तू घर आता है तेरा रंग भी बदला बदला, तेरा चेहरा भी बदला बदला। उमर फिर तू चटाई बिछा लेता है, उस पर बैठता है, कभी खड़ा, कभी रुकू, कभी सजदे में, कभी हाथ उठा के, कभी पेवंद वाला दामन फैला के रो के कहता है अल्लाह मोहम्मद के उमर पर रहम कर दे, अल्लाह मोहम्मद के उमर पर रहम कर दे। उमर इतना बच्चा भूख में नहीं रोता जितना तो अल्लाह के आगे रोता है। उमर अल्लाह की कसम मुझे अपने गमी सारे भूल जाते हैं, मुझे अपनी ख्वाहिशें सारी भूल जाती हैं, उमर मुझे अपनी फरमाइशें सारी भूल जाती हैं। उमर जब तू अल्लाह को रो के दिखाता है तेरे पीछे मैं झोली फैला के बैठ जाती हूँ, अल्लाह इस पर रहम कर देना, अल्लाह इस पर रहम कर देना, अल्लाह उमर की बेचैनी को ख़त्म कर देना। उमर तू मुसल्ले पे सारी रात रोता है, तेरे पीछे बैठ के मैं रोती हूँ। उमर तुझे क्या बताऊँ
تیری تڑپ تیری فکر سے اللہ اکبر مجھے اپنے سارے فکر ہی بھول جاتے ہیں، لیکن عمر تجھے بدلہ دینا پڑے گا، میرا حق ادا کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ کے دربار میں اپنے حق کا تقاضا کروں گی۔ حضرت عمر کی اکھیوں سے پانی برسنے لگا، اللہ اکبر، شبنم کے موتی برسنے لگے، اللہ اکبر، گلاب کے قطرے برسنے لگے۔ اپنی بیوی سے فرمانے لگے بتا بتا تیرا حق کیسے ادا ہوگا، کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ دے دیا، بیوی نے دوسرا ہاتھ اپنا ہاتھ میں لے کے پکڑ لیا۔ کہنے لگے عمر تو نے بھی سنا میں نے بھی سنا، میں ابو بکر عمر، روزے سے میں ابو بکر عمر، جنت البقیع میں ابو بکر عمر، میدان معشر میں ابو بکر عمر، حوض کوثر پر میں ابو بکر عمر، اللہ کے سامنے میں ابو بکر عمر، جنت الفردوس کے دروازے سے داخل میں ابو بکر عمر۔ کہ اس میں پھر بتا بتا تیرا حق کیسے ادا کرو؟ کہ عمر آج اللہ کی دھرتی پر بیٹھ کر اللہ سے وعدہ کر، اگر تو جنت میں گیا اور کوئی شک نہیں جنت میں جائے گا، عمر مجھے نہ بھولنا، عمر تو جنت میں مجھے ساتھ لے جانے کا وعدہ کر، اپنے حق معاف کرنے کا میں وعدہ کر رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگے، کہا اللہ اپنے نبی کے عمر پہ رحم کھا، میں مراد رسول ہوں، اللہ اکبر، اے اللہ میں زمین پہ بولوں عرش بری سے تو قرآن میں بولے، اے اللہ آج عمر کے بول کو قبول فرما لے۔ اللہ عمر اپنی بیوی سے وعدہ کر رہا ہے، اس وعدے کی قیامت کے دن لاج رکھ لینا۔ اپنی بیوی کی طرف منہ کر کے پوچھا کہ اے میری گھر والی بتا، اگر میں تجھے جنت میں لے جانے کا وعدہ کروں تو کیا اپنے حق معاف کر دے گی؟ بیوی تھی، تڑپ کے کہنے لگے عمر اللہ کی عزت کی قسم ہے، تو اگر مجھے جنت میں ساتھ لے جائے تو اپنے حق معاف کرنے کا وعدہ کرو۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ عمر تیری رحمت پہ بھروسہ رکھ کے وعدہ کر رہا ہے، عمر کے وعدے کی پاسداری رکھنا۔ بیوی سے کہہ رہا ہے اے اللہ اگر میں جنت میں گیا، اللہ اس پہ بھی کرو فرمانا، یہ اپنے حق معاف فرما رہی ہے، اللہ اسے بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دینا، اے اللہ اسے جنت میں بھیج دینا۔ پھر مسکرا کے کہنے لگے وعدہ ہو گیا، وعدہ ہو گیا، تو اپنے حق معاف کر دے۔ عمر خطاب کے بیٹے نے تجھے اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے جانے کا وعدہ کر لیا۔ اسلام کی تاریخ جب ایسے کارنامے ایسے واقعات بتائے گی، اللہ اکبر۔ صحابی گھر آئے، بیوی نے آؤ بھگت کی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اللہ اکبر، خوش ہوئے، کہنے لگے بتا تیری کیا خدمت کروں؟ اب وہ کہہ رہی خدمت تو میری کرے گا تو مجھے طلاق دے دے، میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ دھاڑ ماری کہ یہ بھی کوئی بات ہے، مذاق کر رہی؟ کہ اللہ کی قسم مذاق نہیں، تو مجھے طلاق دے دے، میں تیرے جیسے شریف النفس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کردار میں کمی نہیں، گفتار میں کمی، آنکھ میں کمی، کہ نہیں، کہ پھر کیوں رہنا نہیں چاہتی؟ کہ بس طلاق دے دے، میں بتاؤں گی بھی نہیں اور تیرے ساتھ رہوں گی نہیں۔ کہنے لگے صبح کے انتظار کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور میں سارا قصہ جا کے سناؤں گا، پانی پلانے میں، کھانا کھلانے میں، کپڑے دھونے میں، لتے میں، اور ساری خواہشات پوری کرنے میں کمی نہیں کی۔ لیکن میں نے پوچھا بتا کیا کروں؟ میں سمجھا کہے گی سونے کے کنگن بنا دے، پکا مکان بنا دے، لیکن نہیں، اس نے کہا مجھے طلاق دے دے۔ اللہ اکبر، صبح کا وقت ہوا، گھر کے چراغ میں تیل نہیں تھا، اندھیرے میں دونوں میاں بھی گھر سے نکلے۔ آدمی ذیل پہ بڈل تھا، ذیل پہ بوجھ تھا۔ اے میری بچی، اللہ اکبر، یہ کہتی ہے اگر ٹھڈا لگ جائے، اگر آستین پھٹ جائے، اگر قمیض کا کونا پھٹ جائے، اگر موٹر سائیکل دیوار میں لگ جائے، اگر ٹنڈو آدم کے ٹوٹے ہوئے روڈوں پہ موٹر سائیکل گر جائے، تو کہتی آپ کو دھیان نہیں تھا، آپ کو نظر نہیں آتا۔ کہاں نظر آتا؟ جب میں گھر آیا تو نے بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا، بیٹیوں کے سامنے ذلیل کیا، بیٹوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ مجھے کیا پتا، میں ہوٹل پر روٹی کھا لیتا تو نے 2 روٹیوں کے پیچھے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ جب تو زبان دراز تھی، نہ تو نے میری ماں دیکھی، نہ تو نے میرا بھائی دیکھا، نہ تو نے میری بہن دیکھی۔ میں اللہ کے واسطے دیتا رہا، دروازہ بند کر لے، بھائی سنے گا کہ مجھے کیا پرواہ، دنیا کوئی پتہ لگے تو کیسا کمینہ ہے۔ جب ایسے کڑوے بول بولے اور میں صبح جب ناشتے کے بغیر گھر سے نکلا، میری آنکھوں کے آگے تیرا وہ کردار آیا جو کردار تو بیوٹی پارلر سے لے کے آئی سی۔ میں تو سمجھا تھا یہ کردار میرے گھر میں خوشیاں لے کے آئے گا، میں تو سمجھا تھا یہ کردار اس کی گود کے اندر میری دھی کو رابعہ بصری بنائے گا، میرے بچے کو عبد القادر جیلانی بنائے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ دل کے پھپھولے جل گئے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ جب اپنے ارمانوں کو، اپنی زندگی کا اپنے سامنے میرے جنازہ نکلتے دیکھا، مجھے نہیں پتا لگا آگے موٹر سائیکل آئی، آگے ٹرک آیا۔ اللہ کی قسم یہ میرے موٹر سائیکل کی ٹکر نہیں، یہ میرے نصیب کی ٹکر ہے۔
کاش میری بیٹی تو قرآن پڑھتی تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتی. تجھے یوں نہیں کہا کہ بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ میری بہن, تجھے یوں نہیں کہا کہ دہی لے کے آ, تجھے یوں نہیں کہا کسائی سے گوشت لے کے آ, تازی سبزی لے کے آ. تیرے لیے آمنہ کے لال کا حکم ہے. جب تیرا شوہر نوکری کے لیے کاروبار کے لیے ٹھیلا گاڈا لے کر دکان کی چابیاں لے کے نکلے, خبردار بستر سے اٹھ جا, آٹا چھوڑ دے, روٹی چھوڑ دے, کپڑے دھونا چھوڑ دے, ضروری کام استری کرنا چھوڑ دے. اپنے شوہر کے پیچھے دعا کرتی کرتی اس کی سلامتی کیا. جب گھر سے نکلے ہاتھ کا اشارہ کر اور کہ فی امان اللہ, پھر ہاتھ اٹھا کے خدا کو رو کے دکھا. اللہ سہاگن چھوڑ کے گیا, لال جوڑے میں چھوڑ کے گیا, اللہ ایسے ہی آ کے ملاقات کرے. پھر جلدی سے وضو کر مصلی بچھا, 2 رکعت چاس کے نفل پڑھ, اللہ اکبر, اور دنیا والوں کو بتا دے کہ میں نے رزق دکانوں میں نہیں رکھا بلکہ چاس کے سجدوں میں رکھ رکھا ہے. فرمایا دکان شور کھولے گا, چاس کے سجدے تو کرے گی, تیرے سجدوں کی برکت سے اللہ تیرے شور کو رزق کی فراوانی, مال کی فراوانی عطا فرمائے گا. یہ تیرا کردار تھا. مجھے اور علماء اکرام کا نام نہیں آتا, میں اس لیے بار بار اپنے بھائی عبد المالک اپنے پیر جی کو بار بار کہتا ہوں, مولانا عبد المالک صاحب بتایا کرو ان شاگردوں کو تمہاری ماں نے کردار کون سا دیا, ابا کا کردار کیا تھا. خدا کی قسم بے شک ان کے پاس دوسری لنگی نہیں تھی, بے شک میرے باپ کے پاس دوسرا کرتا نہیں تھا, میری ماں ایک جوڑے کو 8-8 دن ہٹایا کرتی تھی, لیکن کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ اس کے پردے پر, اس کے کردار پر, اس کے سجدے پر آسمان کے فرشتے زمین پر دوڑے دوڑے آتے تھے. لیکن میرے عزیزو کردار کب بنا, یہ مائیں انہوں نے کبھی ہمیں بیوٹی پارلر میں نہیں بھیجا, انہوں نے کبھی ہمیں صفائی ستھرائی فیشن والی دکان پہ نہیں بھیجا, بلکہ گود میں لٹا کر ٹانگوں کے اندر ہماری باہیں لے کر کبھی کان صاف, کبھی ناک صاف, کبھی آنکھیں صاف, کبھی سر میں مالش, کبھی پیروں میں مالش, صابن سے نلایا, کپڑے پہنائے, سرما لگایا. اللہ کی قسم اس نے کردار دیا, کردار دیا. یہ ذمہ داری تمہاری تھی جو تم نے اسکول والوں کو دے دی, جو تم نے اکیڈمی والوں کو دے دی, جو تم نے ٹیوشن والوں کو دے دی. باقی جو بقت بچا جا باہر چلا جا, جا باہر چلا جا, گھر میں کیوں نہیں رکھتی. اللہ اکبر, اس نے اپنے بچے کو اپنے نظر سے ہٹا دیا, اپنی بیٹی کا چہرہ اپنے نظر سے ہٹا دیا. یہ تو ٹی وی کے آگے بیٹھی, آج ہم آپ کو ترکیب بتائیں گے, شیر خورما کیسے بناتے ہیں, شاہی ٹکڑے کیسے بناتے ہیں. آج ہم آپ کو ترکیب بتائیں گے, پھٹے پرانے کپڑوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. آج ہم آپ کو ترکیب بتائیں گے. تجھے پتا میری بچی, ان پرانے کپڑوں کو کرامت بنانے کے چکر میں پہلے تجھے لڑکے لڑکی کا ڈانس دکھایا جائے گا, تیری بیٹی کے سامنے, تیری ماں کے سامنے, تیری ساس کے سامنے, تیری بہن کے سامنے, تیری غیرت کے سامنے. اللہ کی قسم, خدا پاک کی قسم, اس کپڑے کا کیا کرنا جو پھٹا ہوا کپڑا کرامت بنے, ادھر اس کے پیچھے تیری عزت کا جنازہ نکلے, بے حیاؤں کا کردار تیرے سامنے آئے. پھر چھوڑ دو خواب دیکھنا, پھر چھوڑ دو سپنے دیکھنا, پھر چھوڑ دو سوچنا. جن گھروں کے دروازوں کے اوپر حضرت معین الدین چشتی لکھا تھا, جس گھروں کے دروازے پر سید ہاؤس لکھا تھا, صدیقی ہاؤس لکھا تھا, ملک ہاؤس لکھا تھا, اللہ اکبر, جب آسمان کے فرشتوں نے اس گھر سے میرے عزیزوں کردار کے جانور نکلتے دیکھے تو تم روئے یا نہ روئے, تمہارے کرداروں کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں نے رونا شروع کر دیا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا نبی سجدوں میں ساری ساری رات رو کے گیا. یہ وہی لوگ ہیں آخری وقت کی آخری سانسوں میں جن کا نبی نے یاد کر کے رویا. سیدہ فاطمہ قریب ہوئی, ابو مجھے یاد کر رہے کہ نہیں. اب عائشہ ساری لاڈلی بیویوں میں لاڈلی, مجھے یاد کر رہے. فرمایا نہیں. فرمایا میں ٹنڈو آدم کے کلمہ پڑھنے والوں کو اسرائیل کا کیا بنے گا, باد والوں کا کیا بنے گا, شہزاد پور کا کیا بنے گا, بٹھو کوسوں کا کیا بنے گا. اللہ اکبر. ماں باپ بہن بھائی اتنا اپنی آل اولاد کے لیے غمگین نہیں جتنا آمنہ کلال امت کے لیے درد لے کے گیا. خدا پاک کی قسم, اگر اللہ نے ٹنڈے آدم والوں عبد الحلال سمیت تیرے میرے سے پوچھ لیا جلت بعد میں, نماز بعد میں, روزہ بعد میں, بتا میرے نبی کو روزے میں کیوں تڑپایا تھا, بتا میرے نبی کو کیوں رلایا تھا, میرے نبی کی سنت کی بے قدری کیوں کی تھی, میرے نبی کے طریقوں کے جنازے کیوں نکالے تھے. ہے تمہارے پاس جواب فیض القرآن میں آنے والوں, ہے تمہارے پاس جواب. کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو
کو کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو؟ بلال کا سامنا کرنے کی ہمت ہے؟ اللہ جو حضور کی خدمت میں آ کے رونے لگ گئے. بلال کیا بات ہے؟ امیہ کی مار کھا کے نہ رویا، ابو جہل کے تھپڑ کھا کے نہ رویا. کیوں رویا؟ کہ یا رسول اللہ روٹی نہیں مانگتا، کپڑا نہیں مانگتا، اللہ کے نبی کھانا نہیں مانگتا، گھر بیوی نہیں مانگتا، اللہ سے اتنا کپڑا تو لے کے دے دو کہ بلال کا سطر چھپ جائے. اللہ یہ کون بلال ہے جس کے قدموں کی آہٹ جنت میں؟ یہ کون بلال ہے جو پھٹے ہوئے جوتے کے ساتھ بیت اللہ کی چھت پر؟ یہ کون بلال ہے جو نبیوں سے پہلے جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا بلال کتنا کپڑا ہے؟ سیدنا بلال حبشی نے یوں کر کے دکھا دیا. بلال اللہ تیرے پہ رحم کرے. کیا کرے گا؟ کہ یا رسول اللہ اسے آگے رکھتا ہوں پیچھے کا سطر، پیچھے رکھوں آگے کا سطر. فرمایا بلال اس پر صبر کر لے، صبر کا بدلہ جنت. فرمایا اس بلال اسے قلیل کو کھول. یہ کھدر یہ کمبل کا ٹکڑا کھولا. فرمایا بلال اسے گلے میں ڈال کر گانٹھ باندھ لے، گرا باندھ لے، جہاں تک سطر چھپایا جاتا ہے چھپا لے، باقی جگہ پہ ہاتھ رکھ دے. اللہ شکری نہ کرنا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس ٹکڑے کا بھی حساب دینا پڑے گا. جن گھروں سے دعاؤں کی آواز آنی چاہیے تھی، جن گھروں میں فرشتے دسترخوانوں پہ جا کے بیٹھنے چاہیے تھے، لعنتیں برسا برسا کے چلے گئے. اللہ کریم پوچھتا ہے فرشتوں کیا بات ہے، کیوں روزے دار کے دسترخوان کو چھوڑ کے آ گئے؟ کہا اللہ ایک عید کے جوڑے کے لیے بیوی نے مرد کی افطاری جہنم میں ڈال دی، ایک جوڑے کے لیے ناراض ہو کے سسرال جائے گی، طلاق تک نوبت آ جائے گی. تیرے بھائی کی بچے کو، تیرے بھائی کے بچوں کے کپڑے کب سے آ گئے؟ ہمارے نہیں بنے. وہ اس کے پاس مارکیٹ ہے، دیکھ تو صحیح، اس کے پاس 4 ہول سیل کی دکان ہے، اس کے پاس ریڈی بھی کوئی نہیں، وہ بھی کرائے کی چل لے کے چل رہا ہے. خدا کے واسطے تجھے تو چاہیے تھا اس ریڈی والے کو اپنے بچوں کو صبر کی تلقین دے کر اللہ اکبر اتنا سکون دیتی، اتنا سکون دیتی. خدا پاک کی قسم یہ رات کو ہر کروٹ پہ تیری دعا کرتا، لیکن آئے میں کیا کروں؟ روزانہ اخبار روزی سے تنگ آ کر عید کے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے باپ نے پہلے بچوں کا گلا گھونٹا، پھر بیوی کا، پھر اپنا گھونٹ لیا. کیا کرے گی اس گھر کو؟ اللہ کے واسطے خدا پاک کی قسم شوہر سے بیوی کا جوڑا سجتا ہے، شوہر نہیں تو لاکھ جوڑے پہل دنیا بیوہ کہے گی، بیلی آنکھ سے دیکھے گی. اے میری بہن، اے میری بچی اور میرے پیارو، تم 1.5 سال کے بچے بڑھ کے گھر میں جایا کرو. سارا دن وہ تنہائی میں تم 4 بجے گھر میں گھستے ہو اور جاتے موبائل اپنا لے کے لیٹ جاتے ہو. اسے کس لیے لے کے آئے؟ برتن دھونے کے لیے. کس لیے لے کے آئے؟ کپڑے دھونے کے لیے. اسے پیر کی جتی نہ بنا، اللہ نے اسے نبیوں کی ماں بنایا ہے. اسے عزیزوں گھر کے اندر برتن مانجنے والی نہ بنا، اس کی گود میں آ کر نبیوں نے جھولا جھولا ہے. خدا پاک کی قسم اگر بیٹا اسماعیل ہے تو ماں کا نام ہاجرہ، بیٹا حسین ہے تو ماں کا نام فاطمہ، اگر بیٹا محمد الرسول اللہ تو ماں کا نام آمنہ. چھوڑ دو عزیزوں، اس کی بلڈنگ میری بلڈنگ کوئی نہیں. کون قبر میں لے کے گیا؟ ان دیواروں سے پوچھو، اس قریشی منزل سے پوچھو، ان دیواروں سے، اللہ کی قسم ان کھڑکیوں سے پوچھو تمہارے اندر کتنے تھے جو جھانک جھانک کے چلے گئے. موت نے ایک ایک کو گھر سے مار مار کے نکالا، نہ عورت چھوڑی، نہ مرد چھوڑا، نہ بچہ چھوڑا. یہ لائن لگی ہے، کوئی ایک گھر دکھاؤ جس سے جنازہ نہ اٹھاؤ. کنبے خالی ہو گئے، وسیب خالی ہو گئے، اجڑ کے اجڑ اجڑ گئے. اللہ اکبر، تھا کچھ نہیں، رہے گا کچھ نہیں، ایک نام باقی رہے گا اللہ کا. نہ کرو اس سے بغاوت. براتوں کی براتوں کو اسرائیل لے گیا، بسوں کی بسوں کو لے گیا، ٹرینوں کے ڈبوں کو لے گیا. موت سب کو ہڑپ کر گئی، کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا. ابھی پرچی آ جائے گی، حضرت ہمارے فلانے ساتھی تھے بھی التقال ہوا، دعا کرو. میں نے کہا ان کے لیے دعا بعد میں کرا، پہلے اپنے لیے دعا کر، اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے. اللہ کی عزت کی قسم گناہ کا دل کے اندر خیال بھی نہیں آتا.
مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، دن میں 5 پروگرام۔ ایک دن مولانا میں حیران ہو گیا، میں نے کہا تو عبداللہ نے آج تو نے 24 گھنٹے کے اندر 17 گھنٹے بیان کیے مختلف مقامات پر، نہ روٹی نہ پانی، صرف دودھ کا گلاس۔ پتہ نہیں یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی پچھلی 16 پتہ نہیں کتنے میرے عزیزوں 12-13 بیان میں 17 گھنٹے میں بولا، لیکن پھر بھی مجھے یقین کوئی نہیں، پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دعا فرماؤ ہمارا بچہ آپ جیسا ہو جائے۔ میں نے کہا نہ، اس وہم و گمان میں نہ رہو، دعا کرو اللہ تمہارے بچے کو کامل ایمان والا انسان بنا دے۔ مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، میرا خاتمہ ایمان پر، پتہ نہیں مجھے موت کلمے کی آئے گی۔ اگر موت کلمے کی آ گئی تو آگے والوں پیچھے والوں عبدالحنان تم سب سے اچھا، اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں تمہاری گلی کا کتا عبدالحنان سے اچھا۔ بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ عبدالحنان کامیاب آدمی ہے۔ کامیابی تو اس وقت آپ کو بتائیں گے، مجھے نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیں گے کامیاب ہو گیا، مرتے وقت کلمہ پڑھ کے چلا گیا، کامیاب ہو گیا، مرتے وقت ایمان کی حالت میں چلا گیا۔ یہ کامیابی ایک جھٹکے کی مار ہے۔ اسرائیل نے آ کے پھونک ماری، خدا پاک کی قسم نہ حسن رہے گا۔ آج ہاتھ جوڑنے کا، سر جھکانے کا، زبان ہلانے کا آج موقع ہے۔ ایک اٹیک کی مار ہے، ایک اٹیک کی مار۔ ابو کھائیں، آپ کو نہیں پتا، جمعے کے دن نہانے کی تیاری کر رہے تھے، باتھ روم میں دھڑام کی آواز آئی، وہ تو شکر کرے کنڈی کھلی ہوئی تھی، امی کمرے میں تھی، اماں نے جھانک کے دیکھا، فوراً فون کر دیا، وہ تو میں بر وقت آ گیا، میں نواب شاہ لے گیا، حیدرآباد لے گیا۔ شکر ہے ابو جان کا آدھا حصہ متاثر ہوا۔ بول سکتے ہیں انکل نہیں، یہ تو پروفیسر تھے، یہ تو چانسلر تھے، یہ تو 22ویں گریڈ کے افسر تھے، یہ تو ڈپٹی صاحب تھے، ڈی پی او صاحب تھے، یہ تو پیر طریقہ عبدالحنان کسی کو آگے بولنے نہیں دیتا تھا۔ کیا ہوا؟ میں گھر پوچھنے گیا، اور عبدالحنان کیا حال ہے؟ قدرت نے زبان پہ تالے، ہاتھوں پہ تالے، دماغ پہ تالے، انسان کی خواہش پہ تالے لگا دیے۔ پڑا ہوا ہے بچہ، بابا کیا کر دیا آپ نے؟ پوٹی کر دی آپ نے، پیشاب پجامے میں کر دیا، آپ کو پتہ نہیں لگا؟ زبان بند۔ روٹی کھائی تھی، دوا کھائی تھی، کیا ہوا؟ کبھی روئے گا کبھی ہنسے گا، یہ تھا، یہ تھا۔ کتنے تم نے ایسے جنازے اٹھائے، تمہیں اللہ کی قسم پھر بھی ترس نہیں آتا؟ کتنوں کو تم نے غسل دیا؟ کئی عبدالحنان نے غسل ایسے دیے، استنجے کر کر کے تھک گئے، پیشاب پخانہ ہی نکلنا بند نہ ہوا۔ روئی کے لوگڑ بنا بنا کے رکھے، پھر بھی پخانہ جاری تھا۔ ڈرو خدا کے واسطے، تنہائیوں میں بیٹھ کے سجدے میں جا جا کے رو کے دعا کیا کرو، اللہ موت کے وقت کوئی عیب ظاہر نہ کرنا، یا اللہ کوئی منہ کا سوراخ نہ کھول دینا، نہ پیشاب پخانے کا کھولنا۔ خدا پاک کی قسم، جنازہ پڑھنے والوں میں سے کسی کو پتہ لگ گیا، مدتوں تک اولاد کو تانے دیتی رہے گی۔ بے عیب اللہ سے شفا مانگو، بے عیب اللہ سے موت مانگو۔ پتہ نہیں میرے پیاروں کس وقت اللہ اکبر۔ یہ 2-4 باتیں تھی جو ہنس کے جھڑک کے بدتمیزی والے انداز میں رو کے پیار سے آپ حضرات کے سامنے، دل آزاری ہو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، لیکن حقیقت ہے دل شکنی ہو اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ میرا دل چاہتا ہے آپ اتنے قیمتی لوگ ہو، آپ کے سب کے نام اللہ کرے مجھے یاد ہو، میں ایک کا نام لے لے کے یہاں بھی اور گاڑی میں یقین جانو میں جھولی پھیلا کے آپ کا نام لے لے کے اللہ کے آگے رہوں، اے اللہ میرے عبدالقدیر پہ رحم کر دے، صغیر پہ رحم کر دے، عبدالمالک پہ رحم کر دے، عبدالحنان القاری شاہد پہ رحم کر دے، منظور پہ رحم کر دے، شادی پہ رحم کر دے۔ میں ایک ایک کا نام لوں، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کیوں پیار نہ کروں؟ جس کا میرے کلمہ پڑا وہ آپ سے کتنا پیار کر رہا ہے۔ 1000 روپے کا نوٹ نیچے گر جائے گارے میں، وہ لوگوں چھوڑ کے چلے جاؤ گے، 2 لوگے صاف کرو گے، قیمت وہی ہے اس کی 1000 کی۔ آج مسلمان گد میں گرا پڑا ہے۔ آخری تمہیں بات سناؤں اور پھر دعا کر کے اپنے گھر کو چلوں، لمبا سفر ہے میرے لیے، دعا کرنا۔ یقین جانو کل اتنا بڑا حادثہ، اللہ اکبر،
صرف 4 سے 5 سیکنڈ کا فرق پڑا، 22 میل ٹرالر یو روڈ کے اوپر آ گیا اور ہماری گاڑی 120 کی رفتار سے ماتلی کی طرف جا رہی تھی۔ اللہ نے بچایا، میرے 3-4 تھپڑ نکال اتر کے کنڈکٹر کو مارے، کہا کہ معاف کر دے، میرے کہا 4 گھروں کے بچے یتیم ہو رہے تھے، 19-20 کا فرق، گاڑی ٹکرا گئی اور اتنے اس کے ویل بالکل پہیے ضائع، ٹائر ضائع ہو گئے، اتنی دور سے بریک اندھا تجھے نظر نہیں آیا، ابھی گھس جاتی، خدا کی قسم یہی اعلان ہوتا۔ معذرت کے ساتھ افسوسناک خبر، مولانا عبد الحنان رستے میں ہلاک ہو گیا۔ پتہ ہے میرے عزیز زندگی کے اعتبار کا کوئی پتہ نہیں، اللہ اکبر میرے عزیزو، اپنے آپ کو قیمتی بناؤ، پتہ ہے قیمتی لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ، جنہیں دنیا بشر بن حافی کہتے ہیں، ان کے مزار پہ جا کے کھڑے ہوئے، پورا ان کے ڈاٹا لکھا ہوا تھا۔ شراب پی کے بغداد کے چوک میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی کی قبر پر، سری سختی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا۔ یہ خالو بھانجے کل کے، اللہ اکبر، یہ خالو بھانجا آپس میں، ان کا پیر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بڑی اونچی جگہ چلے گئے۔ حضرت کیا ہوا؟ وہ جو تیرا پڑوسی ہے، آج بھی ادھر ان کا مزار، ادھر ان کا مزار، 4-5 اکٹھے، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی، ان کے پڑوس میں پچھلی طرف حضرت بشر حافی، ان کے سامنے شہاب الدین سہروردی، کونے میں جنید بغدادی، معروف کرخی، سری سختی رحمت اللہ، ایک ہی باؤنڈری کے اندر تقریباً اللہ والے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر۔ حضرت آپ کو پتہ ہے وہ جو تیرا پڑوسی ہے شراب کے نشے میں بغداد کے چوک میں پڑا ہے، سوٹا اٹھایا اور پانی کا برتن اٹھایا، دیکھو اللہ کیسے پلٹتے ہیں، سوٹا اور پانی کا برتن اٹھایا، سمجھے کہ ڈنڈوں سے مارے گا، جا کے پانی کا لوٹا ڈال کر اللہ اکبر بشر بن حارث کا چہرہ دھو دیا، شراب جس برتن میں تھی پھینک دی، کپڑے دھو دیے، جس چادر کو لے کے رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا تھا وہ چادر اپنی اوپر ڈال دی اور پھر کہا چلو بھائی جنید، جو ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا، باقی وہ جانے اس کا کام جانے۔ نہ سزا دی، نہ بھوے مونڈی، نہ داڑھی کاٹی، نہ بال مونڈے، نہ جوتوں کا ہار پہنایا، نہ توے سے چہرا، یہ کون سی سزا ہے؟ منہ کالا کرو، جتی چور مسجد سے منہ کالا کرو، خدا پاک کی قسم اللہ نے کہہ دیا مسجد کے حق کا چور، قرآن کے حق کا چور، یہ کالک تو میرے عزیزو اس پانی سے دھل جائے گی جو میدان محشر کے اندر منہ کالا ہو گیا 7 سمندروں کے پانی سے نہیں دھلے گا۔ او لوگو، عیبوں کو اچھالنا چھوڑ دو، روزے رکھ کے غیبتیں کرنا چھوڑ دو، عیبوں پہ پردے ڈالو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے بندے کو بلائے گا، نور کی چادر اس کے اوپر ڈالیں گے، اس چادر میں اللہ خود آئیں گے اور کہیں گے یہ گناہ کیا تھا، فلانی گلی میں یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ دیکھا تھا، کیا یاد رکھے گا؟ تو نے میرے بندے کے گناہ پہ پردہ ڈالا، آج میدان محشر میں میں نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈال دیا۔ یہ کام جو کرنے کے جنید بغدادی کہنے میں حیران، میں تو سمجھا کہ سوٹی مار مار کے ٹانگیں توڑے گے، لیکن کچھ بھی نہ کیا اور دعا کر کے چل دیے۔ اللہ اکبر۔ ادھر بشر بن حارث اٹھے، کپڑے اجلے، منہ دھلا، بالوں میں صفائی کنگھی، کون تھا؟ میں خانے کو چلانے والے کا منہ دھو گیا۔ انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں جنید آیا تھا اور سری سختی آئے تھے، معروف کرخی آئے تھے، تیرے حالت کو دیکھ، یہ چادر کس کی؟ معروف کرخی کی۔ اللہ، ادھر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اپنے آستانے میں چلے گئے، ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے، اللہ جہاں تک میری رسائی تھی میرا کام میں نے کر دیا، اللہ باہر کے پانی سے میں نے دھو دیا، رحمت کے پانی سے تو دھو دے، یہ دعا کر رہے۔ ادھر بشر بن حارث اٹھے، بشر بن حارث اٹھے اور اٹھ کے 2 قدم چلنے لگے، ٹھڈا لگا، ٹھوکر لگی، منہ کے بل گرے تو اتنی سی چٹ کے اوپر ان کے پاس لکھا تھا اللہ، کیا لکھا تھا؟ اللہ، زور سے بول دو اللہ، سبحان اللہ۔ 24 گھنٹے کے بعد زبان پر اللہ آیا، یقین جانو اس پر بھی آسمان پر چراغا ہو گیا ہے، فرشتے اللہ کی رحمت لے کے زمین پہ اتر آئے۔ ابھی ہم نے کیا بولا؟ بولنا ذرا دوبارہ، اور بول دو ذرا دوبارہ، اور بول دو ذرا دوبارہ۔ اللہ جو زبان پر ہے اس کا نقش دل کے اندر اتار دے، یقین کامل اتار دے۔ ٹھوکر لگی، اللہ کا نام دیکھا، نشے کی حالت میں، واہ سبحان اللہ۔ بشر بن حارث تیری عقل کے کیا کہنے، تجھے نشے میں اللہ یاد آ گیا، ہمیں ہوش میں اللہ یاد نہیں آ رہا، ہمیں بستر پہ اللہ یاد نہیں آ رہا۔ یوں اللہ کا نام اٹھائے، اوہو میرے پاؤں کے نیچے اللہ کا نام آنے لگا تھا، جلدی سے صاف کیا، بس اتنا کیا اور یوں کر کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے گھر نشے میں دھت، اپنے گھر معروف کرخی اپنے گھر، ادھر اس کے ہاتھ اٹھے، یہ نشے میں پڑا خراٹے مار رہا،
دروازہ بجا، ٹھک ٹھک ٹھک، کا کون کا دروازہ کھولیے، کچھ دینے آئے ہیں۔ اور کہا جاؤ جاؤ جاؤ، میں خانہ بند ہو گیا، شراب دینے والے ملازم چلے گئے، بنانے والے چلے گئے، کل آنا۔ کہ کل کس نے دیکھی؟ میں زمین سے نہیں آیا، میں آسمان سے اللہ کا حکم لے کے آیا۔ بشر بن حارث کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، میں نے نورانی صورت والا دیکھا، کہنے لگا مبارک مبارک، تو نے زمین سے اللہ کا نام اٹھایا، اللہ نے گدگی سے تیرے کردار کو اٹھا لیا، تو نے خدا کا نام اونچا کیا، اللہ نے تیرا مقام بلند کر دیا۔ کہ اتنا کہہ کے چلے گئے، میرے دل پہ چوٹ لگی، اس کا چہرہ دیکھنا، اس کے بول سے میرے دل کی دنیا کا سارا پانی گد اتر گیا۔ ادھر بارو کرخی اللہ دے دینا، ہدایت دے دینا، اپنے بندے کو صحیح کر دینا۔ بارو کرخی رحمت اللہ علیہ اللہ سے دعا کرتے کرتے یوں دھڑام سے گرے۔